تو دیکھا کہ امام دسترخوان پر تشریف فرما ہیں۔ امام نے اس کو کہا کہ آؤ بیٹھو، تم بھی ساتھ میں شریک ہو جاؤ۔ اب اگر دسترخوان امام کا ہو، گو کہ اس کے اوپر سوکھی روٹیاں ہی ہوں، لیکن اگر چاہنے والا ہے 1400 سال کے بعد دسترخوان امام حسن سجا کر آپ اتنی برکتیں لے لیتے ہیں، تب اگر امام ہی کا دسترخوان ہو، ٹھیک ہے جی، بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد، تناول کرنے کے بعد، اب کیا ہوا کہ یہ اسلامی آداب ہیں کہ جب انسان کھانا کھا لے، اب تو آپ کے ہاں ٹوٹیاں ہیں، سنک ہیں، اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، تو صراحی اور تشت کا زمانہ تھا۔ تو اسلامی آداب کے مطابق کھانا ختم کرنے کے بعد میزبان مہمان کے ہاتھ دھلوائے۔ امام نے صراحی اٹھائی اور اس کے ہاتھ دھلوانے لگے تو اس نے کہا نہیں، اگر اجازت ہو تو مجھے اس سعادت کو اپنے حق میں لکھنے کا موقع دے دیجئے۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے صراحی اٹھائی اور امام کے ہاتھوں پہ صراحی کے ٹیٹو سے پانی ڈالنے لگا، اور اس کی آنکھیں امام کے رخ زیبا کا دیدار کرنے میں مشغول ہیں۔ کچھ دیر کے بعد امام نے کہا ذرا نیچے تو دیکھو۔ تو اب جو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جب پانی صراحی کے ٹیٹو سے نکل کے امام کے ہاتھوں پہ پڑ رہا ہے تو پانی ہے، اور جب پانی ہاتھ کی دھوبن بن کے نیچے تشت میں گر رہا ہے تو ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا تمہاری زوجہ کو ہم سے شکایت ہے نا کہ ہم کوئی تحفہ نہیں دیتے، جا کے یہ اسے دے دینا۔ آیا کہا دیکھو تم نے کہا تھا، امام کو پتہ چل گیا، اگلے سال میں بھی جاؤں گی، اگلے سال میں بھی جاؤں گی۔ کہا ٹھیک ہے، تیاری ہو گئی اگلے سال حج کے لیے۔ حج ہو گیا، حج کے بعد حج سے مکے سے مدینے کی طرف آ رہا، رستے میں بیوی کی طبیعت خراب ہوئی اور ایسی بگڑی کہ اجل نے آ لیا، گزر گئی۔ پریشانی کے عالم میں جو 7 رشتہ دار تھے ان سے کہا کہ بھائی ذرا اس کے غسل و کفن کا بندوبست کرو۔ خواتین کو کہا اس کو کفناؤ، غسل دو، میں امام سے مل کے آتا ہوں۔ اب کوئی کتنا بھی اپنے اوپر ضبط کرنے والا ہو، لیکن اگر ہم سفر چھوٹ جائے تو چہرے سے آثار غم نمایاں ہوتے ہیں۔ امام کی بارگاہ میں پہنچا، امام نے کہا پریشان لگ رہے ہو؟ کہا آقا پریشانی تو ہے، زوجہ کا انتقال ہو گیا، دکھ اس بات کا ہے، وہ چاہتی تھی آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرے، لیکن اس سے پہلے ہی گزر گئی۔ امام نے مسکرا کے کہا جاؤ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ گھبرا کے واپس آیا تو دیکھا زوجہ زندہ بیٹھی ہے، کہنے لگی جلدی سے مجھے علی ابن الحسین کی بارگاہ میں لے چلو۔ وہ لے کر آیا، جیسے ہی اس خاتون کی امام کے چہرے پہ نگاہ پڑی، کہنے لگی خدا کی قسم یہ وہی جوان ہے جس نے ملک الموت سے کہا میری روح کو واپس پلٹا دے۔ یہ وہی جوان ہے۔ دنیا نے بڑے دکھ دیے سجاد کو، عزادار ہو۔ خدا کی قسم غیرت مند تو یہ سن کر ہی مر جائے کہ اس کی ماں بہنوں پھوپھیوں کو بازاروں میں گھمایا گیا ہے۔ روایات میں ہے شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم اپنے خیمے نزدیک لے آؤ، خیمے نزدیک لے آؤ کہ رات میں کہیں یہ شقی حملہ نہ کر دیں۔ عزادارو خیمے نزدیک آ گئے، جب نزدیک آئے اور عبادت شروع ہوئی نا تو آوازیں بلند ہوئیں۔ امام سجاد کو غش سے افاقہ ہوا، کانوں میں آواز ٹکرائی، کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کو بلائیے گا۔ امام حسین آئے، کہا بابا یہ آواز بہت نزدیک سے نہیں آ رہی؟ کہا بیٹا خیمے نزدیک کر لیے ہیں۔ کہا بابا اگر ان کی آواز ہمارے خیموں میں آ رہی ہے تو ہمارے خیموں سے بھی تو ان کے کانوں میں جا رہی ہوگی۔ سجاد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری مستورات کی آوازیں ان کے کانوں میں جائیں۔
عزادارو یہ جملہ سنا تو کہا بیٹا پھر کیا کروں؟ کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خیمے کچھ دور کر لے؟ حسین نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا آج کی رات صبر کر لے، کل تو جان، خیمے جانے، بیبیاں جانے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ایسا غیرت مند جو آواز نہیں چاہتا کوئی دوسرا سنے، اسے پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا پڑ جائے۔ خدا کی قسم سید سجاد زندہ کیسے رہے مجھے نہیں پتا، واقعاً کیسے جی گئے مجھے نہیں پتا۔ سجاد کے دل پر روز قیامت ٹوٹتی ہے۔ جب شام میں داخلہ ہوا نا قافلے کا عزادارو، ایک لعین آیا یزید کے پاس، کہنے لگا آ گیا ہے قافلہ، کیا کرنا ہے؟ ایک شخص ساتھ بیٹھا تھا کھڑا ہوا، کہنے لگا ایسے ایسے داخل نہیں کر۔ کہا کیا کروں؟ کہا شام کو سجا لے۔ کہا کتنا وقت چاہیے؟ کہا 1 مہینہ۔ کہا بہت زیادہ ہے، 1 مہینہ نہیں دے سکتا۔ کہا تو پھر؟ ایک کھڑا ہوا کہنے لگا 7 دن۔ کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا، کہا امیر 3 دن کا وقت دے دے، پورے دمشق کو دلہن کی طرح سجا دوں گا۔ اب دمشق سج رہا ہے عزادارو، مجھے معاف کرنا، میں کہتا ہوں کاش دمشق سجتا ہی رہتا، اہل بیت کا داخلہ نہ ہوتا، کیونکہ 3 دن تک دمشق سجتا رہا، بطول زادیاں باہر کھڑی انتظار کرتی رہیں، اور جب دروازہ کھلا نا تو سجاد نے منظر دیکھا، ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا، لیکن یہ منظر نہ دیکھتا۔ رقاصائیں رقص کر رہی ہیں، شرابی شراب پی رہے ہیں، اور اس میں سے بطول زادیاں گزر رہی ہیں۔ عزادارو یہ قافلہ بازار سے جیسے تیسے گزرا، یہ سب سجاد کی مصیبت ہے عزادارو، یہ جیسے تیسے گزر گیا۔ اب مرحلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، دربار کا منظر۔ عزادارو دربار کا حال یہ ہے، 700 کرسی نشین ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے، سر حسین سامنے رکھا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے منظر دربار دیکھا، کمر تھام کے دہلیز پہ بیٹھ گئیں۔ سجاد ان سے کہہ دو زینب نہیں جائے گی دربار میں۔ عزادارو جب دیکھا نا زینب نہیں جاتی دربار میں، شمر لعین نے کوڑا اٹھایا اور سجاد کی پشت پہ مارنا شروع کیا۔ عزادارو زینب نے جب دیکھا نا سجاد پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک مرتبہ کا تم ہمیں لاچار سمجھتے ہو؟ اے ام کلثوم ذرا نزدیک آؤ، ام لیلہ نزدیک آؤ، سکینہ نزدیک آؤ، میں بد دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بس یہ جملہ سنا سجاد دوڑے دوڑے آئے کہ پھوپھی اماں آپ کو اختیار حاصل ہے، لیکن ذرا ایک مرتبہ میرے بابا کا سر دیکھ لیجئے۔ سر حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری، زینب کھڑی ہوئی کہ ماں جائے، اگر تم چاہتے ہو دربار جائے زینب تو زینب دربار بھی جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ 2 جملے، بس 2 جملے اور سن لیجئے، آپ نے گریہ کیا مجلس ہو گئی۔ دربار میں پہنچے، ہر زخم سجاد سہ گئے، لیکن ایک منظر ایسا تھا نہ سجاد سے برداشت ہوا عزادارو، اور نہ زینب سے، زینب کی تو چیخ نکل گئی۔ عزادارو سادات مجھے معاف کریں گے، جملہ سنیں گے، وہ وقت تھا جب ایک شکی نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا اے امیر اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ بس اتنا سنا سجاد سے زینب تڑپ گئی، یزید تو یہ نہیں کر سکتا، یہ بچی رسول کی ناموس ہے۔ اب 2 لمحے کے لیے رک جائیں نا، یہ سب سہنے کے بعد اگر سجاد بار بار کہے عشاب 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 تو حق بنتا ہے سجاد یہ کہیں
عزاداروں منہال نے ایک مرتبہ روتے دیکھا کہ آقا کب تک روئیں گے، بہت گریہ ہو گیا۔ کہ منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہ آقا اگر کوئی گستاخی ہوئی تو معاف کر دے۔ کہ منہال یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، جانتے تھے کہ زندہ ہے، پھر بھی فراق میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے، میری نگاہوں کے سامنے میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں منہال نے دل جوئی کے لیے اگلا جملہ کہہ دیا کہ آقا شہید ہونا تو آپ کی میراث ہے، قتل ہو جانا تو آپ کی عادت ہے۔ سجاد نے روتے ہوئے کہا صاحب منہال تم صحیح کہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ ہماری ماں بہنوں پھوپھیوں کا درباروں بازاروں میں جانا کب سے میراث ہو گئی؟ عزاداروں ساری زندگی سجاد روتے رہے، اشام کرتے رہے۔ دو چیزوں کا بڑا دکھ ہے سجاد کو، ایک رسول کی ناموس کا بازاروں میں آنا، دوسرا حسین کا پیاسا شہید ہونا۔ بڑا دکھ ہے سجاد کو۔ جب 13 محرم کو آئے تھے نا سید سجاد اعجاز امامت سے حسین کو دفنانے، کتبے پہ یہی لکھ گئے تھے، ہاتھ سے لکھا تھا ھذا القبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے عالم غربت میں پس گردن سے پیاسا ذبح کیا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو آپ رو لیے، گریہ ہو گیا۔ عزادارو آج 35 سال حسین کو رونے والا عزادار دنیا سے چلا گیا۔ آؤ حسین کو بیٹے کا پرسہ دے دے۔ آقا آپ کا سب سے بڑا عزادار دنیا سے چلا گیا، لیکن عزادارو جب غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، امام باقر موجود تھے۔ امام باقر نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ بھی بڑے تمطراق سے تیار ہوا، بقی کی طرف گیا، دفنایا گیا بڑی شان و شوکت سے۔ لیکن سید سجاد کے دل سے پوچھو تو سجاد کا دل خوش نہیں ہے۔ سجاد تو وہ منظر دیکھتے ہوں گے جب 11 محرم بابا کا لاشا بے دوروں قبر کربلا کے میدان میں چھوڑ گئے۔ زنجیروں میں قیدی ہے کیا مانگ رہا ہے، زنجیروں میں قیدی ہے کیا مانگ رہا ہے، زنجیروں میں قیدی ہے کیا مانگ رہا ہے، زنجیروں میں قیدی